مسیح یسوع کے جلالی اور بہت ہی خوبصورت نام میں آپ سب کو بہت بہت سلام اور پیار۔ اور آج ہم زبان کے تعلق سے سیکھ رہے ہیں، اور پچھلا جو ہم نے لیسن سیکھا ہے وہ ہے جھوٹی زبان کے تعلق سے، اور ہم نے مثال کی کتاب اس کا 12واں باب اس کی 22 آیت پڑھی، دا لارڈ ڈیٹیسٹ لائنگ لپس، خدا کو جھوٹے لبوں سے نفرت ہے، اس کو پسند نہیں ہے۔ اور یہ جو ڈسیٹفلنس ہوتی ہے، یہ جھوٹ بولنا، مکاری کرنا اور سچ نہ بتانا، یہ جھوٹ ہے۔ اور پھر دوسری بات ہم نے سیکھی ہاف ٹروتھ، لائک جو ہاف ٹروتھ جو مطلب ہے آدھی سچائی بتانا، پوری سچائی نہ بتانا۔ جیسے ہم اکثر دکانوں پر جاتے ہیں، جب وہ چیزیں خریدتے ہیں تو دکان والے آپ کو آدھی سچائی بتاتے ہیں، پوری سچائی نہیں بتاتے۔ اور کئی دفعہ ہم بھی جو مسیحی ہیں پوری سچائی نہیں بتاتے، وہی کچھ بتاتے ہیں جو اچھا ہوتا ہے، جو خراب چیز ہوتی ہے نا جو وہ نہیں بتاتے۔ اور بائبل میں صاف طور سے بیان کیا ہے کہ جھوٹے خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے۔ تو آئیے ہم اگلا جو موضوع ہے دیکھتے ہیں، فلیٹرنگ ٹنگ۔ فلیٹرنگ ٹنگ جو ہے خوشامدی لب، خوشامدی لب جو ہے جس سے خدا کو نفرت ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں حوالہ اس کا، جو لوگ جو ہے خوشامدی لوگ ہیں، یہودا کا خط جو ہے اس کا جو ایک ہی میرے خیال باب ہے اس میں، اور ہم دیکھتے ہیں اس کی 16 آیت۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یہ جو لاسٹ سیکنڈ بک ہے مکاشوہ کے ختم ہونے سے پہلے، مکاشوہ جو ہے وہ آخری کتاب ہے اور اس سے پہلی کتاب جو ہے، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یہودا کا عام خط اور اس کا پہلا باب اس کی 16ویں آیت۔ یہاں پر لکھا یہ بڑبڑانے والے، شکایت کرنے والے ہیں اور اپنی خواہشوں کے موافق چلتے ہیں اور اپنے منہ سے بڑے بولتے ہیں اور نفع کے لیے لوگوں کی روداری کرتے ہیں، نفع کے لیے لوگوں کی روداری کرتے ہیں۔ یہاں these people flatters others to get favor in return۔ ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو حوالہ ہے جوڈ چیپٹر 1، جوڈ کا ایک ہی چیپٹر ہے اور اس کی جو آیت ہے 16ویں آیت، یہاں پر لکھا these people are habitually murmuring, gripping and complaining and following after their own desire, controlled by passion. They speak arrogantly, pretending admiration and flattering people to gain an advantage۔ لوگ جو ہیں وہ خوشامد کیوں کرتے ہیں؟ Why did the people of Tyre and Sidon need King Herod؟ جب ہم دیکھتے ہیں یہاں پر اعمال کی کتاب میں، اعمال کی کتاب اس کا 12واں باب اور اس کی ہم دیکھتے ہیں آیت 20 سے 23 آیت تک، یہاں پر لکھا ہے اور سور و سیدہ کے لوگوں سے، اور وہ سور و سیدہ، یہ جو ہیرودیس ہے، اور وہ سور و سیدہ کے لوگوں سے نہایت ناخوش تھا، پس وہ ایک دل ہو کر اس کے پاس آئے اور بادشاہ کے حاجب بلطس کو اپنی طرف کر کے صلح چاہی، اس لیے کہ ان کے ملک کو بادشاہ کے ملک سے رسد پہنچتی تھی۔ کیوں وہ صلح کرنا چاہتے تھے؟ کیونکہ وہاں سے رسد، مدد پہنچتی تھی۔ پس ہیرودیس ایک دن مقرر کر کے اور شاہانہ پوشاک پہن کر تخت عدالت پر بیٹھا اور ان سے کلام کرنے لگا۔ لوگ پکار اٹھے کہ یہ تو خدا کی آواز ہے، نہ انسان کی۔ اب یہ جو شخص ہے وہ انتہائی خراب شخص ہے، یہ جو بادشاہ ہے، یہ بادشاہ جو ہے اسی نے کیا کیا ہے، پطرس کو جیل میں ڈالا، اسی شخص نے یعقوب کو قتل کیا، اور یہی وہ شخص ہے۔ اور یہ لوگ جو ہیں کیا کر رہے ہیں؟
یہ تو ایک بادشاہ جو ہے وہ قاتل بادشاہ ہے، مسیحیت کے خلاف بادشاہ ہے، ایک برا بادشاہ ہے، سارے برے کام کرنے والا شخص ہے. اور اس نے کیا کیا ہے؟ کیوں لوگوں نے اس کی خوشامد کی؟ یہاں پر خوشامد کر رہے ہیں. خوشامد اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اس کے ملک سے ان کو مدد پہنچتی تھی، اور جب ان کو مدد پہنچتی تھی اس وجہ سے کیا ہوا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے اس بیچارے کا بھی نقصان ہوا ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ دوسروں کا بھی نقصان ہوا ہوگا. اس کو خدا کے فرشتے نے مارا، کیونکہ جب ہم کسی کی جھوٹی تعریف کر دیتے ہیں تو وہ شخص پھول جاتا ہے، اس کے اندر غرور گھمنڈ آ جاتا ہے، اور وہ سمجھنے لگتا کہ میں بڑی چیز ہوں، میں فلاں ہوں، میں یہ ہوں، وہ ہوں. ہم نے کسی کی جھوٹی تعریف نہیں کرنی، اور نہ ہی کوئی ایسے القابات استعمال کرنے ہیں کہ یہ جیسے ایک دن نا مجھے کسی شخص نے نا مجھے کال کی کہ نا ہمیں یہ جو میٹنگ ہم کروا رہے ہیں ہمیں اس میں ہماری مدد کریں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم مدد کر دیتے ہیں. تو جو پادری صاحب تھے نا وہ مجھے کہنے لگے کہ بشپ صاحب یہ ہے وہ ہے. میں کہا یہ جو القابات استعمال کر رہے ہیں میرے لیے استعمال نہ کریں، میں کوئی بشپ وغیرہ نہیں ہوں، میں صرف ایک خدا کا چھوٹا سا خادم ہوں، خدا کا خادم ہی رہنا چاہتا ہوں، میں یہ بڑے بڑے عہدے نہیں چاہتا. تو یہ کئی دفعہ لوگ اپنا مطلب نکالنے کے لیے آپ کی تعریف کرتے ہیں. کئی دفعہ لوگ کالیں کرتے ہیں ہم تو آپ کو بڑے یاد کر رہے تھے، ہم آپ کو بڑا مس کرتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، بڑے بڑے ٹائٹل دیتے ہیں. تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ صرف اور صرف اپنا مطلب نکالنا چاہتے ہیں، اور جب مطلب ان کا نکل جائے گا تو میں کون ہوں، یہ کون ہے، یہ علیحدہ راستے ہوں گے. تو یہ جو لوگ خوشامد کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سچ سچ بتانا چاہیے کہ بات اصل میں بات کیا ہے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں 5واں زبور اس کی 12 آیت میں یہاں پر لکھا ہے کیونکہ تو صادق کو برکت بخشے گا، آمین. اے خداوند تو اسے کرم سے سپر کی طرح ڈھانک لے گا. جو صادق ہے، سچ بولتا ہے، God will give them the favor. God is not going to give them a favor if they're just using a flattering tongue to just gain a favor from others. یہاں پر ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں، امثال کی کتاب جو ہے بہت ہی زبردست کتاب ہے، اور ہمیں کوشش کریں کہ آپ ہر روز ایک باب اس کا پڑھا کریں، تو کیونکہ آپ بہت ہی حکمت اس میں سے سیکھیں گے. یہاں پر لکھا ہے امثال کی کتاب اس کا 29واں باب اس کی 5 آیت. یہاں پر لکھا ہے جو اپنے ہمسائے کی خوشامد کرتا ہے اس کے پاؤں کے لیے جال بچھاتا ہے. سو ہم نے کسی کی خوشامد نہیں کرنی. ہاں اگر کوئی شخص تعریف کے قابل ہے تو ضرور اس کی تعریف کریں، لیکن اس کو اتنا بھی نہ بڑھا چڑھا کر بیان کر دیں کہ وہ شخص کے اندر غرور گھمنڈ پیدا ہو جائے. اور جب آپ ایسا کرتے ہیں تو ایک طرح آپ اس کے لیے جال بچھا رہے ہیں. جال کون سا؟ وہ شخص غرور میں آ جائے گا، گھمنڈ میں آ جائے گا، اور جب وہ غرور گھمنڈ میں آ گئے تو گناہ کرے گا، وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنا شروع ہو جائے گا. کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے پریز گاڈ، آپ کا جو عہدہ ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن کئی دفعہ لوگ اس کو بشپ صاحب، انجینئر صاحب، ڈاکٹر صاحب کہہ وہ کیا کرتے ہیں، اس کو بڑا نا وہ بندہ بچارا ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر مائیکل صاحب، یہ ہے وہ ہے. یہ سارے جو چیزیں ہیں، میں آپ کا بھائی ہوں، آپ بھائی جی کہہ لیں. پریز گاڈ، ہاللیلویا. مجھے ڈاکٹر مائیکل کہنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ بشپ صاحب کہنے کی ضرورت ہے. پریز گاڈ، ہاللیلویا. خدا کا خادم، پریز گاڈ، دیٹس آل وی نیڈ. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری مثالیں ہمیں بائبل میں لکھی ملتی ہیں، جیسے آستر کی کتاب میں ہے 2 باب میں ہے، اور پھر دانیل کی کتاب میں ہے، اور پھر جینسس 39
اور 41، یہ جو سارے چیپٹرز جو ہیں یہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے، کئی جگہوں پر لوگوں نے سچ بیان کیا اور سچ بیان کرنے کی وجہ سے ان کو فائدہ ہوا ہے، کئی جگہ پر انہوں نے ایک دوسرے کی خوشامد کی ہے۔ خوشامد جو ہے دس از ناٹ ریئلی اے گڈ تھنگ، وی شوڈ ناٹ بی ریئلی، کسی کی خوشامد نہیں کرنی چاہیے۔ اور پھر ایک اور زبور ہم دیکھیں گے، زبور 12 اور اس کی ہم پہلی 2 اور 3 آیتیں دیکھتے ہیں۔ وہ اپنے ہمسائے سے جھوٹ بولتے ہیں، وہ خوشامدی لبوں سے دورنگی باتیں کرتے ہیں، خداوند سب خوشامدی لبوں کو اور بڑا بولنے والی زبان کو کاٹ ڈالے گا۔ خداوند کے کلام میں ہم نے صاف طور سے پڑھا ہے کہ خداوند کیا ہے، وہ اپنے ہمسائے سے جھوٹ بولتے ہیں۔ جب ہم اس کی خوشامد کر رہے ہوتے ہیں، اپنے دوستوں کی، اپنے ہمسایوں کی، اور کیا ہے ہم جھوٹ بول رہے ہیں، وہ خوشامدی لبوں سے دورنگی باتیں کرتے ہیں۔ لوگ اکثر لوگوں کی خوشامد کرتے ہیں، یہ نہیں، ہاں کئی دفعہ کوئی ڈاکٹر، جیسے میں نے کہا کہ کئی دفعہ مجھے کہتے ہیں ڈاکٹر مائیکل مسیح صاحب، یا یہ ہے وہ ہے، وہ اچھی بات ہے اگر آپ کے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے، ایم ڈی کی ڈگری ہے، جو بھی ڈگری ہے آپ کے پاس، پریز گاڈ، لیکن ان لوگوں کا آپ اگر سمجھدار ہیں تو آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ یہ لوگ جو آپ کو یہ بشپ صاحب یا ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں، وہ صرف اور صرف آپ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ وہ really they are not really for you, they just want to use you. That's all I want to say here. اور پھر ہم پہلا تسلنیکی 2 باب اس کی 5 آیت بھی پڑھیں کہ خداوند کہتا ہے کہ ہم نے خوشامد نہیں کرنی، کیونکہ خوشامدی لب جو ہیں اس سے خداوند کو نفرت ہے، اور خداوند جو ہے خوشامدی لبوں کو کاٹ ڈالے گا۔ پہلا تسلنیکی اس کا 2 باب اس کی 5 آیت، یہاں پر لکھا کیونکہ تم کو معلوم ہی ہے کہ نہ کبھی ہمارے کلام میں خوشامد پائی گئی، نہ وہ لالچ کا پردہ بنا۔ پریز گاڈ، ہاللیلویا۔ ہم جو خدا کے خادم ہیں، ہم نے کسی کی خوشامد نہیں کرنی، چاہے کوئی شخص امیر ہے۔ اکثر ہم امیروں کی خوشامد بڑی کرتے ہیں کہ یہاں سے چندہ زیادہ ملے گا، تو چندہ جو ہے وہ خدا نے دینا ہے، خدا نے ہمیں بلایا ہے، کسی شخص نے نہیں بلایا۔ چاہے کوئی ایم پی اے یا ایم این اے یا کوئی کانگریس مین ہے یا سینیٹر ہے یا کوئی وزیر اعظم ہے، ٹھیک ہے ہم نے ان کی عزت کرنی ہے، لیکن اتنے بھی نہیں ان کی تعریف کے پل بنا دینے کہ ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف آپ جو کر رہے ہیں نا یہ تعریفیں۔ اکثر ہم جب سٹیج پر ہوتے ہیں کسی کا تعارف کرواتے ہیں تو اتنا لمبا تعارف کروا دیتے ہیں، کبھی کبھی یہ ساری خوشامد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو خداوند جو ہے وہ ان سب باتوں سے نفرت کرتا ہے، خداوند جو ہے وہ خوشامدی لبوں کو کاٹ ڈالے گا، اس لیے ہم نے کسی کی خوشامد نہیں کرنی، کیونکہ خداوند کے کلام میں جو لکھا ہے ہم نے وہی کرنا ہے۔ اور آئیے ایک اور حوالہ دیکھیں، پراوربس 28:23، یہاں پر لکھا آدمی کو سرزنش کرنے والا آخر کار زبانی خوشامد کرنے والے سے زیادہ مقبول ٹھہرے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ وی مسٹ کریکٹ پیپل، اور جو جب ہم اس کو کریکٹ کریں گے لوگوں کو تو اس سے ہماری عزت بڑھے گی۔ اور اگر ہم صرف اور صرف لوگوں کی خوشامد کر رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ اس میں ہمارا نقصان ہے۔ آخر کار لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ آپ صرف اس کی خوشامد ہی کر رہے ہیں، آپ کو کوئی نہ کوئی اس شخص سے ضرور کوئی مطلب ہے، آپ کوئی نہ کوئی کام نکالنا چاہتے ہیں، اور اسی وجہ سے آپ جو ہیں یہ ساری باتیں کر رہے ہیں۔ یہاں پر میں کچھ پڑھنا چاہتا ہوں، flattery will get you everything۔ جو لوگ کیا کہتے ہیں خوشامد کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ساری چیزیں ان کو مل جائیں گی،
لیکن ایسی بات نہیں ہوتی. آخر کار ان کا پول جو ہے وہ کھل جاتا ہے. اور کئی دفعہ یہاں پر لکھا ہے, میں اس کو پڑھنا چاہتا ہوں. Many women, because of their insecurity about measuring up to society's standard of physical beauty, can become a victims of insincere compliments. یہ جو کئی دفعہ ایسی جو لڑکیاں ہیں یا عورتیں ہیں وہ اتنی خوبصورت نہیں ہوتی ہیں, وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں اتنی خوبصورت نہیں ہے, یہ ہے وہ ہے. تو جب کوئی بندے ان کی تعریف کر دیتے ہیں تو وہ بڑا سمجھتی ہیں. لیکن ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو تعریف ہے صرف جھوٹی تعریف ہے, اور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ضرور ان کا مقصد ہے. اگر آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہے تو دوسرا بندہ آپ کی آ کر ایسے ہی تعریف کر دے گا. جو سب سے جو بندہ اپنے آپ کو ایگزامن نہیں کر سکتا, تو جب دوسرا جو ہے نا اس کو کوئی چیز بتائے گا تو میرے خیال وہ غلط ہوگی. جو کچھ آپ اپنے بارے میں سمجھتے ہیں وہ سمجھیں. دوسروں کو مطلب جب دوسرے شخص جو لوگ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ہے وہ ہے, وہ ٹھیک ہے, لیکن کچھ ایسے دوست جو ہوں گے وہ آپ کو سچ سچ بتائیں گے. جو آپ کا سچا دوست ہے نا, جو سچا دوست ہے, جو آپ سے سچا پیار کرتا ہے, وہی آپ کو سچ بتائے گا کہ آپ کیسے لگ رہے ہیں. آپ کا سچا دوست کیا کرے گا, آپ کی تعریف بھی کرے گا اور آپ کی خامیاں بھی آپ کو بتائے گا کہ یہ چیزیں آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے. وہ آپ کی صرف خوبیاں نہیں بتائے گا, خامیاں بھی بتائے گا. تو یہ دونوں چیزیں اگر ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے. اگر کوئی بندہ آپ کی صرف خوبیاں ہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہے بڑا اچھا ہے, یہ ہے وہ ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس شخص کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے وہ ایسی بات کر رہا ہے. اور یہاں پر آپ دیکھتے ہیں, ایک حوالہ پڑھتے ہیں. امثال کی کتاب جیسے ہم نے پڑھا کہ یہ جو ہے he who rebukes a man will find more favor afterward than he who flatter with tongue. اب یہ دیکھیں ایک بڑی زبردست سٹوری ہے. اگر ہم دیکھیں کہ ایک شخص بائبل میں, داؤد کا ایک بیٹا تھا, اس کا نام ابسلوم تھا. ابسلوم نے کیا کیا, ابسلوم نے اپنے باپ کے خلاف کھڑا ہوا. وہ اپنے باپ کو مارنا چاہتا تھا اور خود بادشاہ بننا چاہتا تھا. اس نے کیا کیا, وہ کیا کرتا تھا, وہ کرتا یہ تھا کہ جب بھی لوگ اسرائیلی لوگ جو ہیں وہ اپنا کوئی فیصلہ لے کر یا اپنا کوئی مقدمہ لے کر بادشاہ کے پاس آتے تو ان کو کئی دفعہ اتنے گھنٹے کھڑا ہونا پڑتا. تو یہ ابسلوم کیا کرتا تھا, ابسلوم کہتا ہے کہ اگر میں یہاں پر ہوتا تو میں آپ کا فیصلہ بڑے جلدی کر دیتا, اور سب کو جھک کرنا ایسے سلام کرتا اور ان کو بھوسا دیتا. اور لوگ سمجھتے تھے کہ ابسلوم تو یار بڑا ہی اچھا بندہ ہے, یہ کتنا حلیم فروتن ہے, کتنا پیار کے ساتھ ہم سے پیش آ رہا ہے. تو ہوا کیا, اب اس بندے نے اپنی جھوٹی جو تھی کیا کہتے ہیں حلیمی, جھوٹی حلیمی کے سبب سے اور جھوٹی محبت دکھا کر لوگوں کو کیا کر لیا, اپنی طرف کر لیا, حالانکہ حقیقت میں یہ بات نہیں تھی. اور اکثر ہمیں کیا کرنا چاہیے, آج میں ایک بات سیکھ رہا تھا کہ سلیمان نے ایک خاص چیز کے لیے دعا کی. He said, God gave me the wisdom and the discernment. کہ خداوند تو مجھے حکمت اور امتیاز کا روح بخش دے. ہم جو مسیحی ہیں یا جو خدمت میں ہیں اور جو خدمت میں نہیں ہیں, ہم نے کیا کرنا ہے, اگر ہم ایک کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کون ہماری طرف ہے کون ہمارے خلاف ہے, تو ہمیں یہ دعا کرنے کی ضرورت ہے, خداوند تو مجھے کیا کر, وہ ایسی
حکمت دے اور امتیاز کا روح بخش دے تاکہ میں جان سکوں کہ یہ جو بندہ جو ہے یا بہن ہے یا بھائی ہے وہ واقعی سنسیئرلی جو کچھ مجھ سے کہہ رہا ہے یا ایسے ہی جھوٹ موٹی کہہ رہا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں اور خاص دعا کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں بھی جب میں بھی آپ سے یا کسی سے بھی بات کروں تو مجھے بھی کوئی بھی ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنے، بلکہ مجھے کون سے الفاظ استعمال کرنے ہیں. یہاں پر ہم ایک حوالہ دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم نے کون سے الفاظ استعمال کرنے ایک دوسرے کے لیے. یسایہ کی کتاب اس کا 50واں باب اس کی 4 آیت ہم دیکھتے ہیں. یسایہ کی کتاب اس کا 50واں باب اس کی 4 آیت. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں 4 آیت. تو یہاں پر پڑھتے ہیں The Lord God has given me his servant. خدا، میں اس کا خادم ہوں، اس نے مجھے the tongue of disciple، اس نے مجھے ایک شاگرد کی سی زبان بخشی ہے. as one who is taught، جس کو سکھایا جا سکتا ہے. ہم نے سیکھتے رہنا ہے. کئی دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ آ گیا ہے. ہمیں شاگرد کی سی زبان اختیار کرنی. that I may know how to sustain the weary with the word. 4 آیت. خداوند مجھ کو شاگرد کی زبان بخشتے تاکہ میں جانوں کہ کلام کے وسیلہ سے کس طرح تھکے ماندے کی مدد کروں. پریز گاڈ. ہم نے، کیونکہ یہاں پر لوگ بڑے زخمی ہیں. آپ کو شاید پتہ نہیں کہ جس کی آپ خوشامد کر رہے ہیں کتنوں نے اس کی خوشامد کر کے اس کو کتنوں نے پہلے ہی لوٹا ہے، کتنوں نے اس کی عزت برباد کی ہے پہلے ہی. تو آپ بھی جا کر اگر اس کی خوشامد کریں گے تو اس کو کتنا نقصان پہنچے گا. تو اس لیے ہم نے کسی کی خوشامد نہیں کرنی. ہم نے لوگوں کے ساتھ مخلص طور پر بات کرنی ہے، سچی محبت کرنی. جیسے خداوند محبت کرتا ہے، خداوند ہماری تعریف بھی کرتا ہے اور خداوند ہماری کریکشن بھی کرتا ہے. ہم نے جن سے بھی بات کرنی ہے ہم نے ان کی تعریف، اگر وہ تعریف کے قابل ہیں تو ضرور تعریف کیجیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم نے ان کو کریکٹ بھی کرنا ہے. بائبل میں لکھا ہے جب خداوند نے موسیٰ کو شریعت دی تو اس نے کہا کہ اپنے جو ہمسائے کو بار بار آپ نے ڈانٹتے بھی رہنا ہے، یہ نہ ہو کہ وہ غلط کام میں پڑ جائے. تو ہم اپنے ہمسایوں کو کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے ہمسایوں کو ڈانٹتے نہیں ہیں، ہم تو ان کو کریکٹ نہیں کرتے، بلکہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ ان کی ہمیشہ تعریف کرتے رہیں. تو یہ بڑا خطرناک ہے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے تعریف بھی کرنی ہے اور ان کو کریکٹ بھی کرنا ہے، اور جہاں جہاں وہ غلط ہیں ان کو بتانا ہے. اور یہی ایک بات ہے. میں ہماری پیاری بہن لیانا سے بات کر رہا تھا کہ ہم جو پاکستانی ہیں، ہمارے جو دماغ ہیں بالکل جو ہے بڑے عجیب دماغ ہیں. ہمارے جو بچے یہاں پر ہیں، پیدا ہوئے یہاں پر اسکولوں میں جا رہے ہیں، یہ ہمارے منہ پر کہہ دیتے ہیں کہ آپ غلط ہیں، اور جب ہم اچھی بات کرتے ہیں تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے ٹھیک کیا. دونوں باتیں کرتے ہیں. لیکن جو پاکستانی ہے نا، وہ اپنے فرض کیا، میں باپ ہوں، میرے بچے پاکستان میں ہیں، تو کیا ہے، میرے بچے پاکستان میں ڈرے اور سہمے رہیں گے. اور کبھی بھی ان کو ایسا سکھایا جاتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو تو بالکل کہنا ہی نہیں کہ وہ غلط ہیں، ان کی خوشامد ہی کرتے رہنا ہے. بلے بلے کیا بات ہے، میرا ڈیڈی بہت چنگا ہے، میری ماما بہت چنگی ہے، پاویں گالاں کٹ دے رہنا، پاویں غلط کام کر دے رہنا. یہ بات نہیں ہے. ہم نے جہاں پر تعریف کرنے کی ضرورت ہے ہم نے تعریف کرنی ہے، اور اگر جہاں پر ہمیں کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے ہم نے کریکٹ کرنا ہے، اور جہاں پر تعریف سننے کی ضرورت ہے ہم نے سننی ہے، اور جہاں پر ہمیں اپنے آپ کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے ہم نے اپنے آپ کو بھی کریکٹ کرنا ہے. پریز گاڈ. اگر ہمارے بچے بھی کیوں نہ ہمیں کہہ دیں کہ ڈیڈ یا مام
یہ بات آپ میں غلط ہے، اس کو درست کر لیں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ سننا ہے۔ یہ نہیں کہ پاکستانی ماں باپ یا انڈین ماں باپ کیا چاہتے ہیں، انڈین ماں باپ اور پاکستانی ماں باپ کیا چاہتے ہیں کہ بس بچے ہماری تعریفیں کرتے رہیں، چاہے ہم غلط بھی کیوں نہ ہو۔ ایسی بات نہیں کرنی، بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم جو پیرنٹس ہیں وہ اس بات کے لیے اپنے آپ کو اوپن کریں کہ if our children are going to tell something which is not right, we must be willing to change. ہمیں چینج ہونے کی ضرورت ہے۔ Praise God, hallelujah۔ یہ نہیں کہ تعریفیں سنتے رہیں۔ So praise God, hallelujah۔ سارا جلال یسوع بادشاہ کو ملے، اور ہم سیکھ رہے ہیں کہ ہم نے خوشامد نہیں کرنی کسی کی، نہ خوشامد سننی ہے۔ خوشامد کون کرتا ہے؟ جو کسی نہ کسی سے اس کو کوئی مطلب ہوتا ہے، وہ صرف آپ کی جھوٹی تعریف کر رہا تھا۔ خوشامد کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹی تعریف، اصل میں وہ اس کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے۔ ہم نے کیونکہ خداوند جو ہے خوشامدی لبوں کو کاٹ ڈالے گا، خداوند کو خوشامد پسند نہیں ہے، اس لیے خوشامد کرنا بند کریں۔ آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آپ ضرور ہی ہمارے پروگرامز کو دیکھیں اور ان کو شیئر کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ ہو سکتا ہے کہ یوٹیوب کے علاوہ بھی ہم اور چینلز جو بٹ شوٹس پر یا رمبل پر بھی ہم جائیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو میسیجز ہیں وہ بغیر کسی سینسرشپ کے جو ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آمین۔